کائنات کے آقا ابھی جلوہ فگن نہ ہوئے تھے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتاب۔ اللہ کے نبی ابھی جلوہ فگن نہ ہوئے تھے، تمام نبیوں کو بلایا اور وعدہ لیا، اے آدم جب تو صفی بنا ہوگا، اے لو جب لوگ تیرا کلمہ پڑھ رہے، ابراہیم جب تیری خلت کا اعلان ہوگا، اے اسماعیل جب تو ایڑی رگڑ کر چشمہ زمزم کو جاری کرے گا، اے موسیٰ جب تو وہ ایک ڈنڈا مار کے 12 چشموں کو جاری کرے گا، اے پیارے سلیمان جب تو ہواؤں کو مسخر کر رہا ہوگا، اے پیارے حسن یوسف یاد رکھ کہ جب تیرے حسن کا چرچا 4 دانگے عالم میں ہوگا اور تو اعلان کر رہا ہوگا، اذهبوا بقمیصی ھذا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي یَأْتِ بَصِیرًا، جب دوسری جانب تیرے بابا کہہ رہے ہوں گے انی لَأَجِدُ الرِّیحَ یوسفا، مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اور پیارے عیسیٰ روح اللہ اعلان کر رہے ہوں گے اُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْیِی الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّہِ، آؤ کوڑیوں کو لے آؤ شفا میں دے دیتا ہوں، جاؤ وہ کسی مردے کو لے آؤ میں ہاتھ لگاؤں گا میرا مولا اسے زندگی عطا کر دے گا۔ جب تمہاری نبوتوں کے پرچم وہ یاد رکھنا کہ لہرا رہے ہوں، لوگ تمہارا کلمہ پڑھ رہے ہوں، اور پھر میرا آ جائے مصطفیٰ، پھر میرا آ جائے، پھر میرا آ جائے والضحیٰ کے چہرے والا، پھر آ جائے واللیل کی زلفوں والا، اور پھر پیار اور محبت سے تم نے اپنے پرچموں کو لپیٹ لینا ہے اور دامن مصطفیٰ میں حاضر ہو جانا ہے۔ اور میرا ذوق یہ کہتا ہے کہ پھر یوں کہنا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اور جھوم کر بسم اللہ بسم اللہ، کائنات کا آقا۔ اور میں بڑے پیار سے کہتا ہوں تم کسی بھی مسلک سے متعلق ہو، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں۔ آج محبت کا پیغام ہے، آمینہ کے لال الجامع الصحیح للمسلم کا اٹھاؤ، سرکار دو سرا سرزمین مکہ کی گلیوں سے جب گزرا کرتے تھے تو وہاں پر پڑے ہوئے پتھر میرے مصطفیٰ کو سلام پیش کیا کرتے تھے، اور میں کہتا ہوں کہ وہ کہا کرتے ہوں گے بسم اللہ، گونج آ جائے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ بڑا سادہ سا عنوان میں نے رکھا ہے، کائنات کے آقا۔ اور یہاں پر انی لعارف حجرا بمکہ تھا کان یسلم علی قبل ان ابعث، ابھی سرکار فرماتے میں نے اعلان نبوت نہ کیا تھا کہ پڑے ہوئے پتھر بھی مجھے مصطفیٰ کو سلام پیش کیا کرتے تھے۔ احد پہاڑ پر، صحیح بخاری کو اٹھاؤ، احد پہاڑ پر آمینہ کا لال جلوہ فگن ہوئے، یہ میں نہیں کہتا، جن نگاہوں نے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا وہ صحابہ کہہ رہے ہیں کہ یا کائنات کے آقا جب جلوہ فگن ہوئے احد پہاڑ حرکت میں آ گیا، احد پہاڑ حرکت میں آ گیا۔ احد یحبنا ونحبہ، اوہ آقا کیا ہوا، آقا کیا ہوا؟ سرکار نے فرمایا احد پہاڑ مجھ سے پیار کرتا ہے، میں احد پہاڑ سے پیار کرتا ہوں۔ اور میرا ذوق یہ کہتا ہے کہ وہ پہاڑ سے پوچھو یار تمہیں ہوا کیا ہے، کیوں ناچ رہے ہو، کیوں کود رہے ہو، کیوں چل رہے ہو؟ تو وہ پیار سے کہتا بسم اللہ، گونج آ جائے بسم اللہ بسم اللہ۔ کائنات کے آقا جب سرزمین مکہ سے ہجرت کر کے
مدینہ منورہ جلوہ فکن ہو رہے ہیں۔ اور سنو، پھر پیار سے کہتا ہوں، تم کسی بھی مسلک سے متعلق ہو، ان روایات کو پڑھو، محبت سے پڑھو۔ اور ہوا کیا ہے؟ صعد الرجال والنساء فوق البیوت وتفرق الغلمان والخدم في الطرق فينادون یا محمد یا رسول اللہ۔ مرد چھتوں پہ چڑھ گئے، عورتیں چھتوں پہ چڑھ گئیں، گلی محلوں میں بچے بکھر گئے، کوئی چھوٹا، کوئی بڑا، کوئی موٹا، کوئی پتلا، کوئی لمبا، کوئی ٹھگنا، کوئی گورا، کوئی کالا، مگر ہر کی زبان پر وہ وجد کے اندر، پیار کے اندر، کیفیت کے اندر وہ آ کر سب کا نعرہ یہی تھا، یا محمد یا رسول اللہ۔ اور یہ میں کہتا ہوں، ان مردوں سے پوچھو آج جشن کیوں منا رہے ہو؟ عورتوں سے پوچھو آج جشن کس لیے منا رہی ہو؟ آج ان بچوں سے پوچھو تم جشن کس لیے منا رہے ہو؟ اور میرا شوق یہی کہتا ہے کہ سب بیک زبان کہیں گے بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ۔ یارو ذرا غور کرنا، یہ خالی فائر نہیں ہے، یہ خالی بات نہیں ہے۔ تھوڑا سا منظر یہ بھی دیکھو کہ کائنات کے آقا جب ہم قبر میں جائیں گے، قبر میں ہم جائیں گے، الجامع الصحیح البخاری پوچھا جائے گا، بتا من ربک ما دینک، بتا تیرا رب کون ہے، دین کیا ہے؟ اور لازمی سوال بھی پوچھا جائے گا، بتا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، بتا اس بندے کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ منافق کہے گا بس جو کچھ لوگ کہتے تھے میں کہتا رہا، ہتھوڑا آئے گا اس کے سر پہ لگے گا، اور قیامت تک یہ مسلسل پریکٹس جاری رہے گی۔ اگلی قبر یہ دیوانہ مصطفیٰ کی قبر ہے، یہ پروانہ مصطفیٰ کی قبر ہے، یہ نبی کے زلفوں کے اسیر کی قسم ہے۔ اور یہ قبر یہ میرے مصطفیٰ کا کلمہ طیبہ پڑھنے والے، محبتوں کے ساتھ آگے بڑھنے والے کی قبر ہے۔ اسے پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، بتا اس کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ جو کچھ تو آج کہتا ہے وہی کچھ جا کر قبر میں کہے گا۔ آج یہ فقیر، یہ غلامان مصطفیٰ، یہ دیوانہ مصطفیٰ آج جو کہتے ہیں خدا کی قسم قبر میں جا کر وہی کچھ کہہ رہے ہوں گے۔ اور وہ یہ نہیں کہ آج کیا پہلے کیا کہا کرتے تھے۔ اور میں تو ذوق سے کہتا ہوں کہ یہ اجتماع کہے گا بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ۔ وہ کہے گا یہ بددعا کے چہرے والا ہے، وہ کہے گا یہ باللیل کی زلفوں والا ہے، وہ کہے گا ما زاغ البصر کے کاجل والا ہے، وہ کہے گا ید اللہ کے ہاتھوں والا ہے، وہ کہے گا وما رمیتہ کی پھینک والا ہے، وہ کہے گا لا اقسم بھٰذا البلد کی چال اور ڈھال والا ہے، وہ کہے گا یہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ کا دلہ چلا رہا ہے، وہ کہے گا یہ علم نشرہ کے سینے والا ہے، وہ کہے گا کہ یہ وہی تو آ گیا ہے کہ جو انگلیوں کو برتن میں چکایا کرتا تھا تو خدا کی قسم پانی نکل آیا کرتا تھا۔ وہ کہے گا کہ یہ الجامع صحیح البخاری کو پڑھو، یہ وہی آ گیا جو نگاہوں کو جھکاتا تھا،
زمین کے پاتال کو تک لیا کرتا تھا، نگاہوں کو اٹھاتا تھا، انی رأیت الجنت، کھڑا میں فرش زمین پر ہوں مگر خدا کی قسم ہے تو جنت کے جلووں کو دیکھا۔ کون آ گیا؟ وہ آ گیا، وہ کہے گا، یہ اعلان کیا کرتا تھا، انی ارا ما لا ترون، اور جو تم نہیں دیکھ سکتے ہو میں مصطفیٰ دیکھ لیا کرتا۔ کون آ گیا؟ انی اسمع ما لا تسمعون، وہ آ گیا جو کہا کرتا تھا، اور جو تم نہیں سن سکتے ہو میں مصطفیٰ سن لیا کرتا ہوں۔ قبر میں اعلان ہوگا، اور میں بڑے ذوق سے یہ بات کہہ کے آگے بڑھتا ہوں، یارو آج ہم میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں، اللہ کی ذات کا احسان ہے، یہاں تو مناتے ہی ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت کا اعلان ہے، جب بندہ مومن قبر میں جائے گا تو سب سے پہلے میلاد مصطفیٰ منائے گا، کیونکہ جب اس سے پوچھا جاتا ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اور جب یہ یہاں کہتے ہو تو صحیح بخاری کی روایت جسے سونے کے پانی سے لکھا جائے وہ کم ہے، اس لیے کہ غلامان مصطفیٰ وہ تو دیدار کے، وہ تو بھوکے ہیں، وہ تو بھوکے ہیں، وہ تو بھوکے ہیں۔ اور وہ کہے گا یہ وہ مصطفیٰ آ گیا، اذا تبسم لقد اضاء البیت، جو رات کو مسکرایا کرتا تھا تو رات کی تاریکی کو روشنی میں بدل دیا کرتا تھا، یہ وہ مصطفیٰ آ گیا۔ اذا تکلم الرؤیا کالنور یخرج من بین ثنایاہ، اور جب کلام کیا کرتا تھا تو سامنے والے دانتوں سے نور کی شعاع برآمد ہوا کرتا۔ بسم اللہ بسم اللہ، چھوم کر کنجوسی نہ کرنا، بسم اللہ عبدالرزاق، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ اور آج ہم یہی کہتے ہیں، آقا اٹھا دو پردہ، 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 دکھا دو چہرہ، اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ، کہ نور باری حجاب میں ہے۔ اور آپ لمبی روایت ہے، تصفیق کا عمل کیا، آپ نے دیکھا حضور آ گئے، پیچھے ہٹ گئے، مصلی امامت پہ کائنات کے آقا آ گئے۔ اور میرا ذوق یہ کہتا ہے کہ اگر صدیق اکبر سے بھی پوچھا جائے آپ پیچھے کیوں آ گئے تو آپ فرماتے ہیں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، ما کانا لابن ابی قحافہ ان یصلی بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا کائنات کے آقا آ جائے پھر میں مصلی امامت پہ رہ جاؤں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور آؤ، معبد کی بکری کمزور تھی، لاچار تھی، کھانے کے لائق نہ تھی، اور میرے آقا نے جب ہاتھ رکھا گھر کے سارے برتن دودھ کے ساتھ بھر گئے، اور یہاں پر جتنے برتن تھے ختم ہو گئے، ابھی تک بکری کے تھنوں میں دودھ باقی تھا۔ ابو معبد نے آ کر کہا کہ معبد یہ کیا آج دیکھ رہا ہوں؟ وہ پیار سے فرماتی ہیں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، سادہ سا مفہوم ہے، بسم اللہ، چھوڑ کے کہہ دو بسم اللہ بسم اللہ۔ میں آخری لمحے کی طرف آ رہا ہوں، قیامت کا دن ہوگا، ان الشمس تدنو یوم القیامہ فبینہم کذالک استغاث بآدم ثم بموسیٰ ثم بمحمد۔ سارے گناہگار موجود ہیں، نیکوکار موجود ہیں، آدم صفی، نوح نجی، موسیٰ کلیم، عیسیٰ روح اللہ، سب کی دکانیں موجود ہیں، مگر شفاعت کا سودا دینے والا کوئی بھی نہیں۔ ایک شخص ہوگا، آئے گا، ہر چلی مچ جائے گی،
انبیاء مرسلین حیران و ششتر ہو گئے. ان سے پوچھا جائے ہوا کیا ہے تو پیار سے وہ کہیں گے بسم اللہ بسم اللہ. اَن یقیمک ربک مقاما محمودا یحمدک الاولون والآخرون. آمینہ کے لال وہ کرسی صدارت پر جلوہ فکر ہوں گے. سامنے سے آدم گزر رہے ہیں، نوح گزر رہے ہیں، یحییٰ گزر رہے ہیں، کلیم گزر رہے ہیں، سبھی گزر رہے ہیں، اور ہر بندہ گزرتا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ سرکار کو سلام محبت پیش کرتا جا رہا ہے. قیامت کے دن بھی یہی عالم ہوگا. اور عالم کیا ہوگا؟ سجدے میں سر رکھیں گے. اب ذرا دیکھنا آخری لمحوں کی طرف، سجدے میں سر رکھ دے. رب فرمائے گا ارفع راسک وقل یسمع لک وسل تعطیٰ واشفع تشفع. محبوب ذرا سر کو اٹھاؤ، زلفوں کو ہٹاؤ، لبوں کو ہلاؤ، ذرا گفتگو تو فرماؤ، اور ذرا سفارش کر کے گناہ گاروں کو تو بخشواؤ. میرے کائنات کی آقا جائیں گے جہنم کے اندر جو بد عملی کی وجہ سے جل رہے ہوں گے. وہ عجیب مرحلہ ہوگا. اور مجھے آج جب سے میں نے ان نوجوانوں سے سنا یا بیٹھے میرے دل میں آیا کہ میں نے آج یہ کچھ کہنا ہے. اور یارو جہنم کے اندر لوگ جو جل رہے ہوں گے خوشی کے ساتھ جھوم اٹھیں گے. اور کیا ہو گیا؟ وہ زبان حال سے زبان قال سے کہیں گے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. یاروں ذرا غور کرنا. وہ ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں کو میرا مصطفیٰ بخشا کے واپس آئے گا. دل میں خیال آئے گا ایک سجدہ کیا ہے لاکھوں کروڑوں بخشے گے، ایک اور نہ کر دو. پھر سجدے میں سر ہوگا. پھر وہی جملے آئیں گے. میرے آقا سجدے سے سر اٹھا کر پھر عرض کریں گے امتی امتی. اللہ فرمائے گا ایک دورہ اور کر لو. جس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے جاؤ اسے بھی نکال لو. رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے اسے نکال لو. کائنات کے آقا پھر جائیں گے. پھر جہنم میں جلنے والے لوگ خوشی سے جھوم اٹھیں گے. او میاں کیا ہو گیا؟ میاں کیا ہو گیا؟ وہ جھوم کر کہیں گے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. رو 2 مرتبہ، تیسرا پھر سجدہ. محبوب ایک دورہ اور کر لو. جس کے سینے میں رائی کے دانے سے بھی کم ایمان ہے جو اسے بھی نکال کر جنت کا مالک بنا دو. پھر وہی بسم اللہ. سرکار آ گئے. آخری مرتبہ سرکار سوچیں گے اور کیوں نہ سب کو ایک ہی مرتبہ بخشوا لوں. اور یہ مظہر فرید اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، پھر پیار سے کہتا ہوں تم کسی بھی مسلک سے متعلق ہو اس حدیث کو صحیح بخاری کو مسلم کو پڑھو. اور پھر کائنات کے آقا کو رب فرمائے گا محبوب ذرا سر کو اٹھا. چوتھی مرتبہ محبوب سر اٹھائیں گے اور پہلے کی طرح نہیں مانگیں گے. مانگنے کا انداز بدلیں گے اور انداز بدل کر کہیں گے مولا ایزن لی من قال لا الہ الا اللہ. مولا تو مجھے اجازت دے دے جب بخشنے پہ آ ہی گیا ہے کہ جس نے کلمہ طیبہ پڑھ دیا ہے تو مجھے اجازت دے دے میں اسے جہنم سے نکال کر جنت کا مالک بنا دوں. اب ہوگا کیا؟ اب رب فرمائے گا محبوب اب میں تجھے نہیں جانے دوں گا. وہ جملے سنیں وَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَكِبْرِيَائِي لَأُخْرِجَنَّ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. وہ میرے محبوب اب میں تجھے نہ بھیجوں گا. میں رب ہو کر اعلان کرتا ہوں جن کی تو سفارش کر رہا ہے میں خود رب ہو کر انہیں جہنم سے نکال کر جنت کا مالک بنا رہا ہوں. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. اللہ جل جلالہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ.